بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے والے ابتدائی افراد میں شامل تھے۔ آپ کا تعلق قریش کے ایک معزز خاندان سے تھا اور مکہ میں ایک کامیاب تاجر کے طور پر جانے جاتے تھے۔ آپ نے اسلام کے لیے اپنی زندگی، مال اور وقت وقف کر دیا تھا۔ ہجرت کا واقعہ جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم بڑھ گیا تو آپ نے اپنے مال و دولت کو پیچھے چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی۔ مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو انصار کے ایک معزز صحابی حضرت سعد بن ربیع کا بھائی بنا دیا۔ حضرت سعد نے اپنی تمام دولت آپ کے ساتھ تقسیم کرنے کی پیشکش کی، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان سے کہا، مجھے آپ کا مال نہیں چاہیے، بس مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں۔ تجارت میں کامیابی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مدینہ کے بازار میں اپنی محنت سے کاروبار شروع کیا اور جلد ہی مدینہ کے کامیاب تاجروں میں شمار ہونے لگے۔ اللہ نے آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکت دی اور آپ ہمیشہ اپنے مال کو دین کے لیے خرچ کرنے میں سب سے آگے رہتے تھے۔ سخاوت کی مثال۔ غزوہ تبوک کا واقعہ۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کو مالی مشکلات کا سامنا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس جنگ کے لیے 4000 دینار پیش کیے، جو اس وقت ان کے پاس موجود مال کا نصف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس عمل کو بے حد پسند کیا اور دعائیں دیں۔ یتیموں اور مسکینوں کی مدد۔ آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کا سہارا بنتے رہے۔ آپ نے کئی غلاموں کو آزاد کیا اور محتاجوں کی ضروریات پوری کی۔ آخری وقت کی وصیت۔ آپ نے اپنی وصیت میں کہا کہ ان کے مال کا ایک بڑا حصہ غریبوں، یتیموں اور دین کے کاموں میں خرچ کیا جائے۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کے انتقال کے بعد کئی غلاموں کو آزاد کیا گیا اور مال تقسیم کیا گیا۔ سبق۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دولت اللہ کی امانت ہے اور اسے صحیح جگہ پر خرچ کرنا ایک مومن کی شان ہے۔ آپ کی سخاوت، قربانی اور بھائی چارے کی مثال قیامت تک
مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اختتام: حضرت عبد الرحمن بن عوف کا شمار ان 10 صحابہ میں ہوتا ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ آپ کی زندگی یقیناً ہمیں دین اور دنیا کے درمیان توازن قائم کرنے کا درس دیتی ہے۔